وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ قصص ہے، آیت نمبر 31 ہے، اور موضوع کیا نور الہی کا جلوہ ہم کسی طرح دیکھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا مقطع ہوگا. قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر له انه هو الغفور الرحیم. موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے، اے میرے رب، بے شک میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، سو تو مجھے معاف فرما دے. پس اس نے انہیں معاف فرما دیا، بے شک وہ بڑا ہی بخشنے والا نہایت مہربان ہے. قال رب بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین. مزید عرض کرنے لگے، اے میرے رب، اس سبب سے کہ تو نے مجھ پر اپنی مغفرت کے ذریعے احسان فرمایا ہے، اب میں ہرگز مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گا. فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين. بس موسیٰ علیہ السلام نے اس شہر میں ڈرتے ہوئے صبح کی، اس انتظار میں کہ اب کیا ہوگا، تو دفتن وہی شخص جس نے آپ سے گزشتہ روز مدد طلب کی تھی آپ کو دوبارہ امداد کے لیے پکار رہا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا، بے شک تو صریح گمراہ ہے. فلما ان اراد ان يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. سو جب انہوں نے ارادہ کیا کہ اس شخص کو پکڑیں جو ان دونوں کا دشمن ہے تو وہ بول اٹھا، اے موسیٰ، کیا تم مجھے بھی قتل کرنا چاہتے ہو جیسا کہ تم نے کل ایک شخص کو قتل کر ڈالا تھا؟ تم صرف یہی چاہتے ہو کہ ملک میں بڑے جابر بن جاؤ اور تم یہ نہیں چاہتے کہ اصلاح کرنے والوں میں سے بنو. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال
قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. اور شہر کے آخری کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا. اس نے کہا اے موسیٰ، قوم فرعون کے سردار آپ کے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں کہ وہ آپ کو قتل کر دیں، سو آپ یہاں سے نکل جائیں، بے شک میں آپ کے خیر خواہوں میں سے ہوں. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجنی من القوم الظالمین. سو موسیٰ علیہ السلام وہاں سے خوف زدہ ہو کر مدد الہی کا انتظار کرتے ہوئے نکل کھڑے ہوئے. عرض کیا اے رب مجھے ظالم قوم سے نجات عطا فرما. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. اور جب وہ مدین کی طرف رخ کر کے چلے تو کہنے لگے امید ہے میرا رب مجھے منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے سیدھی راہ دکھا دے گا. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ. اور جب وہ مدین کے پانی کے کنویں پر پہنچے تو انہوں نے اس پر لوگوں کا ایک ہجوم پایا جو اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے، اور ان سے الگ ایک جانب دو عورتیں دیکھیں جو اپنی بکریوں کو روکے ہوئے تھیں. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم دونوں اس حال میں کیوں کھڑی ہو؟ دونوں بولیں کہ ہم اپنی بکریوں کو پانی نہیں پلا سکتی یہاں تک کہ چرواہے اپنے مویشیوں کو واپس لے جائیں، اور ہمارے والد عمر رسیدہ بزرگ ہیں. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. سو انہوں نے دونوں کے دیوڑ کو پانی پلا دیا، پھر سائے کی طرف پلٹ گئے اور عرض کیا اے رب میں ہر اس بھلائی کا جو تو میری طرف اتارے محتاج ہوں. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. پھر تھوڑی دیر بعد ان کے پاس ان دونوں میں سے ایک لڑکی آئی جو شرم و حیا کے انداز سے چل رہی تھی. اس نے کہا میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ وہ آپ کو اس محنت کا معاوضہ دیں جو آپ نے ہمارے لیے بکریوں کو پانی پلایا ہے. سو جب موسیٰ علیہ السلام ان لڑکیوں کے والد شعیب علیہ السلام کے پاس آئے اور ان سے پچھلے واقعات بیان کیے تو انہوں نے کہا آپ خوف نہ کریں، آپ نے ظالم قوم سے نجات پالی ہے. قالت احداهما يا ابت استأجر ان خير من استأجرت القوي الامين. ان میں سے ایک لڑکی نے کہا اے میرے والد گرامی
انہیں اپنے پاس مزدوری پر رکھ لیں، بے شک بہترین شخص جسے آپ مزدوری پر رکھیں وہی ہے جو طاقتور امانت دار ہو اور یہ اس ذمہ داری کے اہل ہیں۔ قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان 2 لڑکیوں میں سے ایک کا نکاح آپ سے کر دوں اس مہر پر کہ آپ 8 سال تک میرے پاس اجرت پر کام کریں، پھر اگر آپ نے 10 سال پورے کر دیے تو آپ کی طرف سے احسان ہوگا اور میں آپ پر مشقت نہیں ڈالنا چاہتا، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے نیک لوگوں میں سے پائیں گے۔ قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ معاہدہ میرے اور آپ کے درمیان طے ہو گیا، 2 میں سے جو مدت بھی میں پوری کروں سو مجھ پر کوئی جبر نہیں ہوگا، اور اللہ اس بات پر جو ہم کہہ رہے ہیں نگہبان ہے۔ فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے مقررہ مدت پوری کر لی اور اپنی اہلیہ کو لے کر چلے تو انہوں نے طور کی جانب سے ایک آگ دیکھی، وہ شعلہ حسن مطلق تھا جس کی طرف آپ کی طبیعت مانوس ہو گئی۔ انہوں نے اپنی اہلیہ سے فرمایا تم یہیں ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، شاید میں تمہارے لیے اس آگ سے کچھ اس کی خبر لاؤں جس کی تلاش میں مدتوں سے سرگرداں ہوں، یا آتش سوزاں کی کوئی چنگاری لا دوں تاکہ تم بھی تپ اٹھو۔ فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين۔ جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے تو وادی طور کے دائیں کنارے سے بابرکت مقام میں واقع ایک درخت سے آواز دی گئی کہ اے موسیٰ بے شک میں ہی اللہ ہوں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہوں۔ سامعین کرام سورہ قصص ہے، آیت نمبر 31۔ بات ہو رہی تھی سامعین کرام کہ یہ جو آخری آیت ہم نے پڑھی ہے آیت نمبر 30، فلما اتاہا نودی من شاطئ الوادی الایمن، ایک خاص جگہ، اور وہ اس کو اللہ تعالیٰ برکت والی جگہ قرار دے رہے ہیں۔ اس میں کافی نقطے ہیں، میں تھوڑے سے بیان کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ خاص جگہ، دور دائیں جانب، دور کے دائیں جانب ایک خاص جگہ برکت والی، اس میں درخت، اس میں آگ۔ اب یہ برکت والی جگہ جو ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے سامعین کرام کہ اللہ تعالیٰ سے جو چیز منسوب ہوتی ہے۔ اب یہاں جلوہ الہی جو ہے وہ نظر آیا موسیٰ علیہ السلام کو، ظاہر ہے پھر یہ
جگہ جو ہے یہ برکت والی بن گئی آٹومیٹیکلی۔ جہاں پھول ہوگا وہاں خوشبو ہوگی، جہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت برسے گی، جہاں اللہ تعالیٰ کا نور ہوگا وہاں وہ جگہ بھی برکت والی ہوگی۔ جیسے کہ خانہ کعبہ ہے سامنے کرام، یہ برکت والی جگہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس پہ 120 رحمتیں برستی رہتی ہیں، اور اس کی تفصیل ہے حدیث میں، لیکن برکت والی ہے جگہ، وہ جو بھی ہے وہ برکت والی جگہ ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ یہ یعنی اس سے آپ اور نتائج بھی اخذ کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ خانہ کعبہ ہے، اس کے اطراف میں اچھا پھر مسجد ہے، یعنی جہاں بھی اللہ تعالیٰ کے اب اللہ کے پیغمبر ہیں تو ان کی ہر چیز جو ہے پھر برکت والی ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے براہ راست رحمتوں کی مرکز ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا مرکز ہے پیغمبر کی ذات۔ پھر اس کا قرب جو ہے وہ بھی برکت والا ہے، اور ان سے ہر چیز جو ہے وہ پھر منسوب جو ہے، ہر چیز منسوب ہے وہ بھی برکت والی ہے۔ تو جہاں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی وہاں اللہ تعالیٰ کی برکات بھی ہوں گی اور وہ جگہ مبارک ہوگی۔ مثال کے طور پہ قرآن سے اگر میں آپ کو ایک مثال دوں، وہ یہ ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں تھیں ان پہ، اور مقبول خدا تھی، کیونکہ منت مانگی تھی، مقبول خدا تھی۔ تو وہ جب کفالت میں گئیں حضرت زکریہ علیہ السلام کی، تو وہاں یہ ہوا کہ زکریہ علیہ السلام آئے اور دیکھا کہ وہاں میوے پڑے ہوئے ہیں، پھل پڑے ہوئے ہیں، تو انہوں نے پوچھا کہ بھئی یا مریم انا لک ھذا، قالت ہوا من عند اللہ، انہوں نے کہا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اللہ رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے، بے حساب دیتا ہے۔ پھر وہ حضرت زکریہ علیہ السلام نے وہاں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں اور اس جگہ پہ، اور مریم بھی ہیں، پھر رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، بنا موسم کے پھل رکھے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے لیے دعا کی، اور قرآن میں اس کے الفاظ آئے ہیں ہنالک دعا زکریہ ربہ، وہاں پہ ہنالک استعمال ہوتا ہے عربی میں، اس کا معنی ظرف زمان اور ظرف مکان، یعنی اس وقت اور اس جگہ۔ ہنالک دعا زکریہ ربہ، اس جگہ زکریہ علیہ السلام نے دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے کہ مجھے اولاد دے دے، میرے اسباب، میں بوڑھا ہوں، بیوی بھی بوڑھی ہے، اور جو ہے مجھے اولاد عطا کر دے، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پوری کر لی۔ تو یہ خاص مواقع ہوتے ہیں، یہ مضمون ذرا طویل ہے لیکن اچھا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ برکت کے مواقع ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اغتنموا برد الربیع فإنہ یفعل بأبدانکم کما یفعل بأشجارکم، کہ بہار کی ہواؤں سے تم فائدہ اٹھاؤ۔ اغتنموا، غنیمت جانو، برد الربیع، بہار کی ہواؤں سے، کیونکہ یہ تمہارے جسموں پہ بھی ویسے اثر ڈالتی ہے جیسے کہ تمہارے درختوں پہ ڈالتی ہے۔ تو اب یہ ہے نا کہ بہار اور یہ زراعت، اس کے لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے تھے، یہ موضوع تو نہیں تھا ان کا، اصل میں تو وہ روحانی اس کا تذکرہ کر رہے ہیں، روحانی بہار۔ روحانی بہار ایک تو نبی جس دن یعنی جس زمانے میں موجود ہوتا ہے وہ روحانی بہار کا موسم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں جو ہیں وہ اپنے جوبن پہ ہوتی ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے نیک بندے جو ہیں اولیاء اللہ، ان کا وجود بھی باعث برکت اور رحمت ہوتا ہے، تو ان کے وجود سے بھی فائدہ اٹھانا چاہیے، نبی کی ذات سے بھی فائدہ اٹھانا چاہیے۔ پھر جو نبی کے نائب ہیں اولیاء اللہ، جو وارثان نبی ہیں، ان کے وجود سے بھی فائدہ اٹھانا چاہیے، کیونکہ وہ بھی آپ کے دل پہ وہ اثر کرتے ہیں جو بہار کے موسم کی طرح ہوتا ہے۔ بہت اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی فیوزات ہیں، اس کی برکات ہیں، تو وہ اللہ کے جو بندے ہیں خاص عالم ربانی آپ کہہ لیں،
شیخ کامل آپ کہہ لیں، تو ان کے ساتھ جب آپ مل جائیں گے اور اس کا حکم ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کر لو اور سچوں کی معیت اختیار کر لو۔ تو سامعین اکرام، جب ایسا ہوگا تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی برکتیں سمیٹنے کا ایک ذریعہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو بات ہو رہی تھی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی بابرکت جگہ، فی البقعۃ المبارکہ، اس برکت والی جگہ۔ تو یہ پھر برکتیں ہوں یا اللہ تعالیٰ کا رحمتیں ہوں یا اللہ تعالیٰ کا غضب ہو، وہ رہتا ہے اس جگہ۔ جیسا کہ قوم عاد تھی یا قوم سمود تھی، ایک قوم تھی مجھے یاد نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلے کا پڑاؤ وہاں ہوا، جب ان کو معلوم ہوا کہ یہ فلاں جگہ ہے یا اللہ کا عذاب نازل ہوا ہے، تو حضور نے فرمایا کہ تم اپنے کھانے وغیرہ جو بھی ہیں آپ تم نے پکائیں اس کو انڈیل دو، یہ نہ کھاؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ کے غصے کے آثارات یہاں موجود ہیں، نہ یہاں رہو، یہاں سے کیمپ اکھاڑو دوسری جگہ چلے جاؤ، یا جو خوراک ہے وہ پکائی ہے تم نے اس کو ضائع کر دو۔ یعنی وہ اثرات اللہ تعالیٰ کے غصے کے اور غضب کے وہ اثرات جو ہیں وہ بھی رہتے ہیں سامعین کرام۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے جو اولیاء اللہ ہیں ان کے جو اجسام ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا مرکز ہوتے ہیں۔ تو وہ نہ صرف یہ کہ ان کی زندگی میں بلکہ موت کے بعد بھی روح کا ایک تعلق ہوتا ہے جسم، وہ ظاہری جسم کے ساتھ بھی، جیسا کہ پھول اگر مرجھا بھی جاتا ہے پھر بھی اس سے خوشبو آتی رہتی ہے۔ تو اسی طرح آپ دیکھتے ہیں یہ اولیاء اللہ کے جو مزارات ہیں، اور وہ جہاں یعنی بدعات سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن وہاں سے آپ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور فیوزات سمیٹ سکتے ہیں۔ وہاں جا کے اگر آپ دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے تو وہ زیادہ قبولیت کا اثر رکھتی ہے۔ یعنی ہر جگہ میں فرق ہوتا ہے سامعین کرام۔ اللہ تعالیٰ کے اولیاء اللہ ہیں، ان کے مزارات پہ جا کے وہاں آپ اللہ سے دعا مانگتے ہیں تو پھر جو ہے وہ اس کا قبولیت کا زیادہ امکان رہتا ہے سامعین کرام۔ بہرحال یہ سارا مضمون تھا، اور پھر میں تذکرہ کر رہا تھا سامعین کرام اللہ تعالیٰ کی جو وہ ہے، یہاں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا جلوہ نظر آیا ایک درخت میں، فی البقعۃ المبارکۃ من الشجرہ، نودیہ، آواز دی گئی دائیں جانب ایک مبارک جگہ سے، درخت سے، اے موسیٰ یہ انا اللہ رب العالمین، میں اللہ ہوں رب العالمین۔ اور میں آپ سے تذکرہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ بات چیت ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ پردوں کے پیچھے، او من وراء حجاب، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ۔ تو ورائے حجاب سے بات چیت ہو سکتی ہے سامنے کرام، جس کو آپ الہام بھی کہہ سکتے ہیں، حاطف غیبی بھی آپ کہتے ہیں۔ لیکن ہم عام طور پہ چونکہ اس مضمون کے نہ تو شائق ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے اپنی بات چیت کریں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ہمیں مواقع دیے ہیں کہ ایک خاص جگہ مسجد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا گھر، اس کو یعنی کہا گیا ہے یہ بیت اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کا مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے۔ پھر 5 وقت اللہ تعالیٰ ہمیں بلا کے وہاں ہم سے کہتا ہے کہ آؤ تم مجھ سے بات چیت کرو، مجھ سے کنورسیشن کرو۔ تو یہ نماز کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہم یاد کریں اور اللہ تعالیٰ سے بات چیت کریں۔ یہ ساری نماز کا آپ حال دیکھ لیں، یعنی شروع سے لے کر آخر تک وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ، نماز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضری ہے اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے اس سے بات چیت کرنی ہے۔ اس کی میں تفصیل بیان بھی کر چکا ہوں، آپ کے کر بھی چکا ہوں، پھر بھی انشاءاللہ آ جائے گی۔ تو یہ بات چیت ہو سکتی ہے۔ نماز کیا ہے؟ یہ بھی کنورسیشن ہے، بات چیت ہے اللہ تعالیٰ سے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم۔ پھر اس کے سامنے یہ ہے کہ آپ جھک جاتے ہیں، رکوع میں جھک جاتے ہیں، سجدے میں آپ اس کے قدموں میں جو ہے سجدہ کرتے ہیں، ایسے اس کے قدموں میں سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ تو پھر یہ ہے کہ یہ ساری جو چیز ہے
یہ نماز جو ہے یہ ملاقات الہی کا ایک نمونہ ہے، اللہ سے ملاقات اور بات چیت، یہ اس کا نمونہ ہے۔ اللہ نے چاہا تو کسی وقت اس کی بیان کر بھی چکا ہوں اور بھی بیان کر دیں گے، لیکن یہ ہے کہ یہ ہے۔ تو یہاں بات چیت ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے موسیٰ علیہ السلام سے بات چیت فرما رہے ہیں۔ اے موسیٰ اننی انا اللہ رب العالمین، اے موسیٰ میں اللہ رب العالمین ہوں، الق عصاک، اپنی لاٹھی کو پھینکو۔ پھینکا، لاٹھی تھی، چرواہے تھے، یعنی کوئی جانور بھی ساتھ ہوں گے، بھیڑ بکریاں جو بھی ہوں گی، تو لاٹھی تھی ساتھ۔ فلما رآہا، جب دیکھا اس لاٹھی کو، وہ سانپ بن گئی، تہتز، وہ دوڑنے لگی، کأنہا جان، گویا کہ وہ یعنی فلما رآہا، جب دیکھا انہوں نے اس کو، تہتز، لہراتے ہوئے، تہتز، لہراتے ہوئے، کأنہا جان، گویا کہ وہ سانپ ہے، ولا مدبرن، وہ دوڑے پیٹ پھیر کے، ولا پیٹ پھیر کے دوڑے، مدبرن ولم یعقب، پیچھے مڑ کے نہ دیکھا۔ یا موسیٰ اقبل، حکم ہوا اے موسیٰ آگے آؤ، اقبل ولا تخف، ڈرو نہیں، انک من الآمنین، بے شک تم امن پانے والوں میں سے ہو۔ تو ایک یہ یعنی معجزہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا انہیں، لاٹھی کو سانپ میں بدلنے کا۔ اسلک یدک فی جیبک، اور تم ڈالو اپنا ہاتھ، اسلک آپ ڈالو، یدک اپنا ہاتھ، فی جیبک اپنے گریبان میں، تخرج بیضاء من غیر سوء، وہ نکلے گا چمکتا ہوا، روشن، سفید، بغیر کسی عیب کے، من غیر سوء۔ وَضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ، اور ملا لینا اپنے طرف اپنے بازو، من الرہب، خوف سے، یعنی جب بھی کوئی خوف کا موقع ہو، فرعون کے پاس جا رہے ہو، کوئی خوف محسوس کرو، اپنے بازو اپنی طرف زور دے کے ملا لو۔ فَذَانِكَ بُرْہَانَانِ، پس یہ دو دلیلیں ہیں، فَذَانِكَ، پس یہ دونوں، برہانان، دلیلیں ہیں، من ربک، تمہارے رب کی طرف سے، الی فرعون وملئہ، فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس چلے جاؤ، انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک وہ ایک نافرمان گروہ ہے۔ قال رب انی قتلت منہم نفسا، انی قتلت منہم نفسا، انہوں نے کہا اے رب میں نے قتل کیا ہے ان میں سے ایک شخص کو، فاخاف ان یقتلون، میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے، یعنی مجھے وہ تبلیغ کا موقع نہیں ملے گا، میں تو مفرور ہوں، مجھے دیکھیں گے تو قتل کر دیں گے۔ وَأَخِي ہارون، اور میرا بھائی ہارون جو ہے، وہ افصح منی لسان، وہ زیادہ فصیح اللسان ہے مجھ سے زبان میں، فَأَرْسِلْهُ مَعِيَّ، تو اسے میرے ساتھ بھیج دے، رِدْءً، مددگار کے طور پہ، یصدقونی، وہ میری تصدیق کرے گا، انی اخاف ان یکذبون، مجھے خوف ہے کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے۔ تو یہ انہوں نے درخواست کی، تو جواب کیا آیا؟ قال سنشد عضدک، ہم ابھی مضبوط کر دیں گے، عضدک تیرے بازو، باخیک تیرے بھائی سے، ونجعل لکما، اور عطا کر دیں گے تمہیں، تم دونوں کو، سلطانا غلبہ، فلا یصلون الیکما، پھر وہ تم تک نہیں پہنچ سکیں گے، یعنی نقصان سے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ بآیاتنا انتما ومن اتبعکم الغالبون، بآیاتنا ہمارے نشانیوں کے سبب، انتما تم دونوں، ومن اتبعکما اور جو تمہاری پیروی کریں گے، الغالبون وہ غالب رہیں گے۔ سامعین اکرام،
ایک آیت اور پڑھ لیتے ہیں یا چلیں پہلے ان آیات کی تلاوت کر لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّىٰ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ. يَا مُوسَىٰ أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ. اسلک یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء واضمم الیک جناحک من الرہب فذانک برہانان من ربک الی فرعون وملئہ انہم کانوا قوما فاسقین. قال رب انی قتلت منہم نفسا فأخاف ان یقتلون وأخی ہارون هو افصح منی لسانا فأرسلہ معی رد ان یصدقنی انی اخاف ان یکذبون. قال سنشد عضدک بأخیک ونجعل لکما سلطانا فلا یصلون الیکما بآیاتنا انتما ومن اتبعکما الغالبون. ترجمہ سنا دیجئے. ان الق عصاک، اپنی لاٹھی ڈال دو زمین پہ. فلما رآہا، لاٹھی ڈالی اور جب اس کو دیکھا تہتز، لہراتے ہوئے، کأنہا جان، گویا کہ وہ سانپ ہے. ولا مدبرن، موسیٰ علیہ السلام خوف سے پیٹھ پھیر کے دوڑے. ولم یعقب، اور پیچھے مڑ کے نہ دیکھا. یا موسیٰ اقبل ولا تخف، اے موسیٰ آگے بڑھو اور ڈرو نہیں. انک من الآمنین، تم امن پانے والوں میں سے ہو. اسلک یدک فی جیبک، اپنے ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو. تخرج، وہ نکلیں گے. بیضاء من غیر سوء، چمکتے ہوئے بغیر کسی بیماری کے. وضمم الیک جناحک من الرہب، اور ملاؤ اپنے بدن سے اپنے بازو. جناحک، اپنے بازو. من الرہب، خوف کے وقت. فذانک برہانان من ربک، یعنی جب خوف محسوس کرو اپنے بازوؤں کو اپنے بدن سے ملا لو تو تمہیں خوف دور ہو جائے گا. تو فذانک برہانان من ربک، یہ دو نشانیاں ہیں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے. الی فرعون وملئہ، فرعون اور اس کے سرداروں کے لیے. انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک وہ فاسق قوم ہیں. اب یہ دیکھیں قوم فاسق ہے اور اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت کے لیے پیغمبر بھجوا رہے ہیں. ایک دم عذاب تھوڑی بھجواتا ہے اللہ تعالیٰ، یہ طریقہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا. تو قال رب انی قتلت منہم نفسا فاخاف ان یقتلون. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب، ہم نے قتل کیا ہے، میں نے قتل کیا ان میں سے ایک انسان کو، ایک آدمی کو. فاخاف ان یقتلون، مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے دیکھتے ہی قتل نہ کر دیں، پکڑ کے قتل کر دیں گے، یہ تو ہمارا مجرم ہے.
یعنی میں اپنا کام نہ کر سکوں گا، یہ ڈر ہے کہ میں تو اپنا کام نہ کر سکوں گا۔ بہرحال یہ ان کا ایک وہ تھا، ایک خوف تھا۔ وَأَخِي ہارون هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا، اور میرا بھائی وہ مجھ سے زیادہ فصیح اللسان ہے۔ فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْ أَن يُصَدِّقُونِي، تو اسے میرے ساتھ بھجوا دیں، وہ میری تصدیق کرے گا۔ انی اخاف ان یکذبون، مجھے ڈر ہے کہ وہ ہماری تکذیب نہ کر دیں۔ قال سنشد عضدک باخیک، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم ابھی مضبوط کر دیں گے تیرا بازو، باخیک تیرے بھائی سے، وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا، اور ہم عطا کر دیں گے تمہارے لیے غلبہ، فلا، تو وہ تم تک نہیں پہنچ سکتے، یعنی نقصان سے، نقصان تمہیں نہیں پہنچا سکتے۔ بِآیاتِنَا أَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا، میری نشانیوں کے ساتھ تم دونوں، وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا، اور جو بھی تمہاری پیروی کرے گا، الغالبون، وہ غالب رہیں گے۔ سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّىٰ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَىٰ أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ. Throw down your staff. And when he saw it wiggling as if it were possessed, he turned his back to flee and did not look back. O Moses, come forward and do not fear. You are perfectly safe. اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. Put your hand inside your pocket, and it will come out white without blemish, and press your arm to your side against fear. These are two proofs from your Lord to Pharaoh and his dignitaries. They are truly sinful people. قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون. He said, My Lord, I have killed one of them, and I fear they will kill me. وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. And my brother Aaron, he is more eloquent than me, so send him with me to help me and to confirm my words, for I fear they will reject me. قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. He said, We will strengthen your arm with your brother, and we will give you authority, so they will not touch you. By virtue of our signs, you and those who follow you will be the triumphant. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔